یا علی مدد. Otherwise, رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 797. تاریخ 7 دسمبر 1984، نارتھ شکاگو، جماعت کا نام وائس. قنوت کے اندر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے ہیں، مگر اس قنوت میں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہم کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود شاہ کریم الحسینی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. احد کی لڑائی تھی، مسلمانوں نے لڑائی جیت لی، کافر بھاگ گئے. 3000 کافر منافق تھے، مسلمان تھوڑے تھے لیکن لڑائی جیت لی. ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے بھاگ گیا. جب کافر بھاگ گئے، مسلمانوں نے سمجھا کہ ابھی تو لوٹنے کا ٹائم ہے، تلواریں رکھ دی، تیر کمان بھالے رکھ دیے، ڈھالیں رکھ دی، اور مشرکین کے جو کیمپ تھے ان کو لوٹنا شروع کیا. احد مدینے کے باہر 3 میل پہ ایک مقام کا نام ہے. رسول اکرم نے جب یہ لڑائی لڑنے کا وقت آیا، فرمایا کہ ہم قلعہ بند ہو کے مدینے میں رہیں اور لڑیں. اصحابہ نے کہا نہیں یا نبی، ہم باہر جا کے لڑیں. نبی نے پھر کہا، لیکن صحابی مانے نہیں. اچھا، رسول اللہ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی اسلامی لشکر کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. اس پہاڑی میں ایک درہ ہے جس کو انگلش میں پاس کہتے ہیں. یہاں ابو رافع نام کے ایک آدمی کو 50 تیر انداز دے کے نبی فرمایا کہ یہاں تم پہرا دو، اس طرف سے ذرے سے کوئی آوے نہیں. ذرہ اتنا چھوٹا ہے کہ مشکل سے ایک آدمی چل سکے. حضور فرمایا، اے ابو رافع، اگر ہم لڑائی جیت جاویں یا ہار جاویں تمہیں یہ دیکھنا نہیں، میں تمہیں جب تک نہ بلاؤں یہ جگہ مت چھوڑنا، بھلے خدا. اس کو تو وہاں بٹھایا. یہاں جب مسلمانوں نے لوٹنا شروع کیا، مشرکین کا جو ایک بڑا بہادر شخص تھا، اس کا نام تھا خالد بن ولید، جس کو حضرت عمر نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا. اس نے پیچھے سے درے کے پاس پہنچ کے انتظار کیا. یہ جو 50 آدمی اوپر تھے، انہوں نے نیچے دیکھا کہ کافر تو بھاگ گئے اور مسلمان لوٹ رہے، ہم رہ گئے. انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور لوٹ میں شامل ہو گئے. درہ خالی ہو گیا. اس درے میں سے 100-150 بہادروں کو لے کے خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اوپر حملہ کر دیا. مسلمان لوٹ رہے تھے، خالی ہاتھ تھے، نہتے تھے، نہ تلواریں تھیں نہ بھالے تھے. وہ قتل عام چلا کہ بڑے بڑے بہادر مارے گئے. اسی دور کے اندر حضرت امیر حمزہ جو رسول اللہ کے چاچا تھے، بڑے بہادر تھے، اس کو بھی وحشی نام کے ایک آدمی نے حمزہ کے کہنے پہ بھلا مارا اور مار ڈالا. مسلمان بھاگ گئے، نبی کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے. حضرت ابو بکر بھی بھاگ گئے، عمر بھی بھاگ گئے، عثمان بھی بھاگ گئے، عبد الرحمن ابن عوف بھی بھاگ گئے. سب بہادر بھاگ گئے، کوئی نہ رہا.
کافروں نے دیکھا محمد اب اکیلا رہ گیا، آئے حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت رسول اکرم نے زور سے آواز لگائی، یا علی! مولا علی بھاگتے ہوئے آئے اور ان کافروں کو مار کے بھگایا، دوسری طرف سے دوسرے آئے، ان کو مار کے بھگایا۔ جو آتا رہا رسول اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان کو بھگاتے رہے۔ حضرت علی نے اس وقت وہ کام کیا کہ جبریل امین نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آج علی نے آپ کی جان بچائی۔ یہ جبریل امین کے الفاظ ہیں، لا فتح الا علی۔ فتح کہتے ہیں بہادر کو، اس فتح کے اندر ہے نہیں ہے، تے کے اوپر شد ہے، فتح لا فتح، نہیں کوئی بہادر الا علی، علی کے سوا، اور نہیں کوئی تلوار ذوالفقار کے سوا، لا سیف، کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار۔ ہم اس چیز کو اپنی دعا میں پڑھتے ہیں، یہ الفاظ پڑھ لینے کے بعد پھر ہم نیچے کہتے ہیں کہ توسلوا عند المصائب، مصیبت کی جمع پلورل مصیبت کا مصائب ہے۔ اپنی مصیبتوں میں وسیلہ ڈھونڈو، بمولاکم الحاضر الموجود، اپنے مولا کا جو تمہارے درمیان حاضر ہے اس کا وسیلہ ڈھونڈو اپنی مصیبتوں میں۔ اوپر وہ الفاظ جو حضرت جبریل نے کہے ہم دوہرا کے پھر جب یہ کہتے ہیں تو وہ اس چیز کو یاد کرانے کے لیے کہ رسول اللہ کے اوپر جب مصیبت آئی تو علی کو پکارا، توسلوا عند المصائب، اپنی مصیبتوں کے اندر وسیلہ ڈھونڈو اپنے مولا کا جو تمہارے اندر حاضر بیٹھا ہے۔ علی حاضر تھے اس وقت، علی کو پکار کیا اور علی نے آ کے مدد کی۔ دیندارو، ہماری جو دعا ہے اس کے کبھی ایک ایک لفظ کا آپ خیال کرو، پڑھتے وقت آپ دعا کے ساتھ اس طرح فلوٹ ہو کہ جس طرح سے بولنے والے کے الفاظ جا رہے ہیں آپ وہ چیز محسوس کرو جو بولی جاتی ہے، آپ اس چیز کو سمجھو جو بولا جاتا ہے، اور اس چیز کو ہضم کرو کہ جو سن رہے ہو دعا کے الفاظ میں۔ آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دعا کے اندر کامل دھیان ہونا چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دعا کے اندر خدا کے اس نور کے ساتھ ہم کلامی کر رہے ہیں۔ دعا میں ادھر ادھر کے خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ ہم دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسا کوئی انسان نہیں آج تک پیدا ہوا کہ جس کی ساری زندگی خوش و خرم گئی ہوئے۔ زندگی کے اندر مصیبتیں ہیں، مصیبتیں دکھ زیادہ ہیں، خوشیاں اور سکھ کم ہیں۔ اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں مولا کے اس نور سے کہ جس نے نبیوں کی بھی مدد کی۔ ہم خوش نصیب ہیں، 100 کروڑ مسلمانوں میں ہم اسماعیلی 2 کروڑ سے بھی کم ہیں۔ 100 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں، ہماری حالت کچھ بھی نہیں، 2% بھی نہیں، لیکن ان تمام باقی کے 98% جو باقی ہیں ان سے زیادہ ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر وہ حاضر موجود بیٹھا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے کا آپ خیال کرو، مسلمانوں کے دلوں میں کتنی راحت اور تقویت تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا تھا تو نبی کے پاس دوڑ کے چلے جاتے تھے، یا نبی یہ تکلیف آ گئی، حضور اس کو گائیڈ کرتے تھے، صلاح دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے، پھر دعا کرتے تھے۔
ہمارا حال ایسا ہی ہے. کوئی بھی بات ہوتی تھی نبی کے پاس لوگ پہنچ جاتے تھے اور نبی ان کے لیے ماں اور باپ کی طرح شفقت بھرے جواب دیتے تھے, مدد کرتے تھے, دعا کرتے تھے, رستہ بتاتے تھے. آج دنیا کے اندر 98 کروڑ مسلمانوں میں ایسا ایک بھی نہیں, لیکن 2 کروڑ اسماعیلیوں میں ایسا ہے. بیمار ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر وغیرہ فیل ہو جاتے ہیں, کہیں سے ہمیں مرض کا پتہ نہیں لگتا, تندرستی سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, خوف پیدا ہو جاتا ہے. مولا کے پاس پہنچ جاتے ہیں, پرسنلی نہیں جاتے تو ہم خط لکھتے ہیں, عریضے بھیجتے ہیں, مولا ہمیں جواب دیتا ہے یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, یہ دوا کرو, میں دعا کرتا ہوں اچھے ہو جاؤ گے. ہمارے دل کو تقویت مل جاتی ہے. پیسے کی تکلیف آ جاتی ہے, بزنس خراب ہو جاتا ہے, کہیں تھاٹ نہیں لگتا, ہم امام کے پاس پہنچ جاتے ہیں, وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے. تنزانیہ کے اندر KJ گروپ نام کی ایک اسماعیلی فارم ہے, کرملی جمعہ اینڈ سنز. آج سے کچھ 25 برس پہلے انہوں نے چھوٹا سا بزنس تھا, بزنس کے بڑھانے کے لیے کوشش یہ کی کہ ایسوزو گاڑی کی ان کو ایجنسی ملنی تھی. ان کا جو ایک بڑا بھائی تھا وہ اڑ کے گیا پیرس, مولانا حضرت امام کی ملاقات کی. اس وقت حضرت امام نئے نئے گادی کے اوپر آئے تھے, یہ 58 کی بات ہے. مولا نے اس کی ساری رپورٹ پڑھی اور ان کو کہا کہ تم ضرور یہ کام کرو, لیکن دیکھو ایسوزو سلون کاریں مت منگانا, ٹرکس منگانا. امام صرف روحانیت کے ہی لیے نہیں ہے, تو وہ روحانیت کے لیے, لیکن امام ہمارے اندر درمیان ایک انسانی شکل لے کے ہماری طرح بیٹھا ہے. وہ دنیا کی ہر معاملے کے اندر, ہماری زندگی کی ہر بات کے اندر ہماری رہنمائی کے لیے ہے. اور ہم اسماعیلی ہیں بھی ایسے کہ اس کو دنیا کا بادشاہ بھی مانتے ہیں, دین کا بادشاہ بھی مانتے ہیں. ہم اس کو صرف امام نہیں مانتے, ہم اس کو اپنا مالک مانتے ہیں. وہ ہماری جان کا بھی مالک ہے, ہمارے مال و دولت کا بھی مالک ہے, ہماری آل اولاد کا بھی مالک ہے. وہی ایک ہے اور دوسرا کوئی نہیں. اور ہم اپنی محبت کے اندر یہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے اور اللہ خود نور ہی نور ہے. امام کے نور میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں. بدن جو ہے وہ محض ایک ذریعہ ہے. جیسے ہم 2 آدمیوں کے درمیان ٹیلی فون چلتا ہے, وہ ادھر سے بولتا, میں ادھر سے بولتا ہوں. امام کا بدن ہے وہ ٹیلی فون کی تار ہے, باقی اس کے نور اور اللہ میں کوئی فرق نہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ ہماری بات سنتا ہے, اور وہ جب ہم کو کہتا ہے تو ہم سنتے ہیں. یہی وہ حقیقت تھی مدینے اور مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتے تھے, اور ان کی زبان میں سے جو الفاظ نکلتے تھے نبی اپنی کانوں سے سنتے تھے. یہ اپنے گھروں میں کھانا پکا کے لاتے تھے, نبی کھاتے تھے. یہ لوگ جا کے نبی کے ساتھ بیٹھ کے نبی کے ساتھ کھاتے تھے. نبی کھاتے کھاتے تھوڑا سا ان میں سے نکال کے لوگوں کو جرے کے طور پہ دیتے تھے. نبی کا ہاتھ چومتے تھے, نبی کے بدن کو ہاتھ بھی لگاتے تھے, پاؤں بھی پڑتے تھے. وہ چیز آج ہمارے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس نہیں. وہ نبی کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, ہم دیکھ سکتے ہیں آج بھی, کیونکہ نبی کا جو نور ہے, نبی کا جو روح ہے, نبی کا جو بدن ہے اور نبی کا جو خون ہے وہ یہی ہے. میں نے بدن کا نام لے کے آپ کو پریشان نہیں کیا. سنو, علی کو کہا یا علی لحموں کا لحمی, اے علی تیرا گوشت جو ہے وہ میرا گوشت ہے. میں نے جب یہ کہا کہ اس کا بدن بھی رسول اللہ کا بدن ہے تو یہ حدیث پیش کرتا ہوں.
علی کو کہتے ہیں لحموں کو لحمی، اے علی تیرا جو گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، تیرا جو خون ہے وہ میرا خون ہے۔ حضرت امام کا بدن یہ اور خون اس کا وہ رسول اللہ کا بدن ہے، رسول اللہ کا خون ہے۔ حضرت امام حسین اور حسن دونوں کو گود میں اٹھایا، اس طرف دیکھ کے حسن کی طرف کہتے ہیں انا من الحسن و حسن منی، میں حسن میں سے ہوں، حسن میرے میں سے ہے۔ انا من الحسین، حسین منی، میں حسین میں سے ہوں، حسین میرے میں سے ہے۔ علی اور علی کی جو اولاد ہے وہ رسول اللہ کا گوشت ہے، وہ رسول اللہ کا لہو ہے، وہ رسول اللہ کا روح ہے، وہ رسول اللہ کا نور ہے۔ اسماعیلی مذہب کے اس طریقے کو شریعتی نظر سے مت دیکھو، ملا کی نظر سے مت دیکھو، سنی کی نظر سے مت دیکھو، اسماعیلی نظر سے دیکھو، اسماعیلی طریقے کی نظر سے دیکھو۔ اس نظر سے دیکھو کہ جو نبی کے زمانے کے اندر جو مسلمان رسول کو آنکھوں سے دیکھتے تھے، ان لوگوں کی آنکھ لگا کے دیکھو کہ وہ نبی کو کس طرح دیکھتے تھے۔ صبح کا وقت تھا، نماز پوری ہو گئی، کئی لوگ چلے گئے، کچھ اصحاب بیٹھے رہے۔ سنی لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں کوئی بھی وہ تخصیص نہیں کرتے، ان صحابوں کے اندر معاویہ بھی آ گیا، معاویہ صحابی تھا، ابو سفیان صحابی تھا، اور یہ وہ کافر تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کو ستایا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے بچوں کو شہید کیا۔ ابو سفیان کا ہی بیٹا تھا کہ جس نے علی کو مار ڈالا دھوکہ دے کے، اور معاویہ کا ہی بیٹا یزید تھا کہ جس نے حسین کا گلا کاٹا۔ یہ تو ازل کے دشمن تھے نبی اور اس کی خاندان کے، مگر ہمارے سنی بھائی ان کو معاویہ اور ابو سفیان کو بھی صحابی مانتے ہیں، اور پھر اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کہ صحابہ اجمعین جو ہیں، تمام صحابہ بلا تخصیص سب کو فالو کرو۔ ہم نہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیرے بہت سے صحابی تیرے دشمن ہیں۔ ہاں وہ صحابی بھی تھے، ابو ذر غفاری جیسے، عمار بن یاسر جیسے، مقداد جیسے، سہان جیسے، ابو الفتح قمبر جیسے، سلیمان فارسی جیسے، اور اسی طرح سے وہ صحابی بہت سے تھے کہ جو رسول اللہ سے پیار کرتے تھے، رسول اللہ سے اس لیے پیار کرتے تھے کہ اللہ کا نور ہے۔ وہ رسول کو ابو سفیان اور معاویہ کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، محبت کرتے تھے۔ سب لوگ جب اٹھ کے چلے گئے، ابو ذر غفاری بیٹھے رہے، اکیلا ہو گیا، کہنے لگا یا نبی آج کچھ فرمان کرو۔ حضور کی آنکھیں رات بھر جاگے تھے، آنکھیں بند تھیں، دل تو نبیوں اماموں کے ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں تھی، نبی کی آنکھیں بند تھیں، ابو ذر غفاری سامنے بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں، اور ابو ذر غفاری پوچھتا ہے یا نبی آج کچھ کہو۔ اسی طرح سے آنکھیں بند ہیں، رسول فرمایا اے ابو ذر تو مجھے کتنا چاہتا ہے، میرے سے کتنا پیار کرتے ہو؟ ابو ذر خوش ہو کے کہتا ہے یا نبی میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں،
اسی طرح سے آنکھیں بند ہیں، تسبیح چل رہی ہے. فرمایا اے ابو ذر تیرا ایمان کمزور ہے. رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا میں ابھی تک کامل ایمان نہ بن سکا؟ ابو ذر غفاری کی کسی دن آپ کو بات سناؤں گا کہ وہ کس پائے کا انسان تھا. تھوڑی دیر چپ رہا. جب اس کی پریشانی دور ہوئی کہتا یا نبی، میں اپنے ماں باپ بہن بھائی مال دولت رشتہ دار جو کچھ بھی ہے میں اس سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. اسی طرح سے آنکھیں بند تھی، تسبیح چل رہی ہے. رسول فرمایا اے ابو ذر ابھی تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. ہوائیاں چھوٹ گئیں، اوپر کی سانس اوپر رہ گئی، نیچے کی سانس نیچے رہ گئی. ابو ذر پریشان، میں نبی کو اتنا چاہتا ہوں اور ابھی تک میرا ایمان کامل نہیں. یا اللہ کہ کیا پریشانی ہے. خاموشی چھا گئی. تھوڑی دیر میں آپ نے آپ میں آیا، جوش میں آ گیا، جذبہ پیدا ہو گیا، خون دوڑنے لگا اس کی رگوں کے اندر زور سے، دل دھڑکنے لگا. رسول اللہ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا نبی اللہ کی قسم میں آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں جتنا میں اللہ کو پیار کرتا ہوں. نبی نے آنکھیں کھولی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ہنس کے فرمایا اے ابو ذر اب تیرا ایمان کامل ہوا. اب تیرا ایمان کامل ہوا کہ تو مجھے اتنا پیار کرتا ہے کہ جتنا تو اللہ کو پیار کرتا ہے. لا تفرقوا بین اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق مت کرو. ابو ذر غفاری خوشی سے رو پڑا. ایمان کی کمالیت کا یہ ایک درجہ ہے، یہ ماپ ہے. کون سا مسلمان ہے کہ جو رسول کو اتنا پیار کرتا ہے جتنا اللہ کو پیار کرتے ہیں؟ بتاؤ کوئی ایک. رسول کو دیکھا ہی نہیں، پیار کیا کریں گے؟ ہم ہیں رسول کے اس نور کو، رسول کے اس خون کو، رسول کے اس بدن کو، کیونکہ اس کا گوشت بھی رسول کا گوشت ہے. ہم اپنے مولا کو، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب العالمین کی قسم، ہم اپنے امام کو اتنا پیار کرتے ہیں ابو ذر غفاری کی طرح جتنا ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں. یہ ہے اسماعیلی مذہب کا ایمان. لوگوں کی باتیں مت سنو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اللہ کیا ہے بھلا؟ بتاؤ اللہ کیا ہے؟ بہت برس پہلے لندن گیا تھا. کچھ جوانوں نے کہا آپ سے ملنا ہے، آؤ بیٹھو. بہت سے سوال ہوئے. ہمارے بچوں میں، ان جوانوں میں ایک بیرسٹر تھا. کہنے لگا مشنری صاحب may I ask you one thing? Certainly. Is Hazar Imam God? آج یہ چیز ہم کو بہت دکھ دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے. اس کے بے حساب جواب ہیں مگر لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی. تسلی کیسے ہوگی؟ یہ کاغذ ہے کہ کپڑا ہے؟ یہ کاغذ ہے یا کپڑا ہے؟ کہو گے بھئی کپڑا کہاں ہے، کاغذ ہے. اور میں کہوں یہ کاغذ ہے کہ کپڑا ہے، کہ یہ سب کپڑا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کاغذ اور کپڑے کا علم ہے. جس نے کبھی کاغذ نہیں دیکھا اس کو پوچھو یہ کیا ہے، بولے کہ پتہ نہیں. مجھے کہتا ہے از حضر امام گاڈ؟ لائر، بیرسٹر. میں نے ہنس کے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ آدھے بیرسٹر.
डू यू नो व्हाट इज गॉड? तुम जानते हो कि खुदा क्या है? अगर मैं ये कहूं कि ये कागज कपड़े जैसा है, तो उसका मतलब यह है कि मुझे कपड़े और कागज दोनों का इल्म है। वगरना मैं इसकी उसके साथ तशबीह नहीं दे सकता, एग्जाम्पल नहीं दे सकता। मुझे कागज का इल्म होना चाहिए कि कागज क्या है, फिर कपड़े का भी इल्म होना चाहिए कि कपड़ा क्या है। तो मैं कहूं ये कपड़ा नहीं है, ये कागज है, क्योंकि मुझे कपड़े का भी इल्म है, कागज का भी इल्म है। तो अगर तुम मुझे ये पूछते हो कि हज़रत इमाम खुदा है, तो पहले मुझे ये बताओ कि डू यू नो व्हाट इज अल्लाह और व्हाट इज गॉड? सोच के कहता है आई डोंट नो। पहले अल्लाह का इल्म तो हासिल करो। अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहाँ है, छोटा है, बड़ा है, किधर रहता है, कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। अल्लाह का इल्म तो हासिल करो, फिर दोनों की आपस में सरखामनी या मुकाबला करो कि ये खुदा है कि नहीं। अल्लाह के लिए जानो, इसको छोड़ दो। पहले मालूम करो व्हाट इज गॉड, खुदा क्या है मालूम करो। इसके लिए तो नबी भेजे उसने, खुदा को जानने के लिए नबी भेजे गए। पहले ये मालूम करो कि खुदा कौन है, खुदा क्या है, फिर इसकी तक़वियत लगाओ। अल्लाह का हमें इल्म नहीं और हम बातें कुछ और कर रहे हैं। अल्लाह के इस इल्म को हासिल करने के लिए उस्ताद की जरूरत है। उस्ताद हमें बताएगा कि अल्लाह कौन है, फिर पता लगेगा कि अल्लाह क्या है। बाकी किसको छोड़ दो, पहले अल्लाह को ढूंढो। हजरत अबू जर गिफारी जो थे, उनकी किसी दिन और आपको मैं बात सुनाऊंगा, किसी दिन बात सुनाऊंगा कि उसने अल्लाह को किस तरह ढूंढा। मगर कहने का मतलब यह है, हम इस्माइलियों के अंदर वो नूर के जो नबी के अंदर था, वो नूर के जो अली के अंदर था, वो हर वक्त मौजूद रहा। हमारे अंदर से अली नबी कभी गायब नहीं हुए, कभी वापस नहीं गए, कहीं छुप नहीं गए, कभी नहीं। हम इस्माइलियों के अंदर अली नबी हर वक्त मौजूद रहे और इंशाअल्लाह कयामत तक मौजूद रहेंगे, कयामत तक। वमन कानहु फहाज़हु आमा, जो इस दुनिया के अंदर अंधा है, फहुवल आखिरतुल आमा, वो आखिरत में भी अंधा है। इस अंधे से मतलब आंखों के अंधे नहीं, दिल के अंधों से मुराद है कि अल्लाह के नूर को जानने वाले कौन कौन हैं। तवस्सलु इंदल मसाइब, वसीला ढूंढो अपनी मुसीबतों में। ऊपर कहते हैं, ऊपर कहा गया है कि ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। फिर नीचे फरमाया तवस्सलु इंदल मसाइब मौलाकुमिल हाज़िरिल मौजूद। उहुद की इस लड़ाई का जिसका मैंने जिक्र किया है, जब इधर से आते थे दुश्मन तो मौला को पुकारते थे, नबी ऐ अली इधर आओ। उधर जाते थे दुश्मनों को मार डालते थे, इधर से आते थे तो इधर आते थे। आखिर जब सब मामला खत्म हो गया, अली के सिवा कोई बचाने वाला नहीं था उस वक्त। अली को ही पुकार की। जिब्रील अमीन आके उन्होंने ये अल्फाज कहे, ये जिब्रील अमीन के अल्फाज हैं, ला फत्ता इल्ला अली, कोई बहादुर नहीं अली के सिवा। ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कोई भी तलवार नहीं जुल्फ़िकार के सिवा। ये जिब्रील के अल्फाज है। तो हजरत रसूल अकरम जिब्रील को कहते हैं, क्यों ना हो अल अलीउन मिन्नी, अली जो है वो मेरे में से है।
جبریل کہتے ہیں انا منک، میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ پھر نیچے فرمایا ہے اپنی مصیبتوں میں وسیلہ ڈھونڈو، جو تمہارا مولا تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اسماعیلی مذہب کو شریعت کی عینک لگا کے مت دیکھو، کالی عینک لگا کے روشنی گھٹ جاتی ہے۔ اسماعیلی مذہب شریعت کا مذہب نہیں ہے۔ ہم شریعت کو عزت دیتے ضرور ہیں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ طریقہ ہے، شریعت نہیں۔ ہم شریعت سے اونچے ہیں۔ اپنے آپ کو نیچے مت گراؤ، شریعت کی عینک مت لگاؤ، مگر اپنے مذہب کو ان کے طرف مت ڈالو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سور کے سامنے موتی مت پھینکو۔ عیسیٰ نبی فرماتے ہیں کہ سور کے سامنے موتی مت پھینکو۔ جو شریعت میں غوطے لگاتے ہیں وہ طریقت کو نہیں جان سکتے۔ اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی شریعت کی نظر سے نہیں ہو سکتی۔ اسماعیلی مذہب شریعتی مذہب نہیں ہے۔ اس کو شریعت کی ترازو میں وزن مت کرو۔ جس ترازو کے اندر آلو اور گوبھی اور سبزی بقالہ تولا جاتا ہے، اس ترازو میں موتی نہیں تولتے۔ شریعت کے ترازو کے اندر اسماعیلی مذہب کے موتیوں کو وزن مت کرو، یہ اور چیز ہے، یہ طریقت ہے اور حقیقت کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ ہمارا مذہب حقیقت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضرت رسول اکرم کے اصحاب 1,00,000 سے زیادہ تھے، 1,00,000 سے زیادہ۔ سنی بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ہر صحابی ایک ستارے کی طرح ہے۔ ابو سفیان صحابی تھا، معاویہ صحابی تھا، خالد بن ولید صحابی تھا، بہت سے صحابی تھے، بہت سے تھے۔ اگر صحابیوں کا حساب کرو، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو ایک دفعہ دیکھا ہوئے اور ملاقات کی ہوئے۔ تو دیکھو، اگر یہ طریقہ ہے صحابیوں کے وزن کرنے کا تو ابو جہل بھی صحابی تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ تو بہت دفعہ مل چکا تھا، اتنا ہی کہ ایمان نہیں لایا، وہ بھی صحابیوں میں آ جاتا ہے۔ ہم ان قدروں سے، اس ترازو سے ہم اپنے مذہب کو نہیں تولتے۔ اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ مت لگاؤ۔ شریعت کی عزت ضرور کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، مگر ہم اسماعیلی طریقت میں ہیں، اور طریقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ابو ذر کہتا ہے یا نبی، میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا اللہ کو چاہتا ہوں۔ لا نفرق بین اللہ والرسول، اللہ کے رسول اور اللہ میں فرق نہ کرو، فرق نہ کرو۔ اللہ کا بدن نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ نبی کا بدن ہے، بدنی طور پہ نبی اللہ نہیں، لیکن نبوت کا نور اور اللہ ایک ہی ہیں۔ وہی چیز ہم اسماعیلی مانتے ہیں کہ امامت کا نور اور اللہ ایک ہی ہے، اسی نور کو ہی اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جو زمین اور آسمانوں کا نور ہی نور ہے، اور کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اندر کی آنکھیں چاہیے، اور اندر کی آنکھیں نہیں کھلتی جب تک کہ ایمان کامل نہیں ہوتا، اور ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ مرشد کے فرمان برداری میں نہیں آتے، اور مرشد کی فرمان برداری نہیں ہوتی جب تک کہ ہم مرشد کو نہیں سمجھتے۔ مرشد کو سمجھو۔ اسماعیلی مذہب کے اندر امام موجود بیٹھا ہے، ان کے فرمانوں کو سمجھنے کی کوشش کرو تو دینداروں پھر ہمیں حقیقت کا پتہ لگے گا۔ ہم اسماعیلی جو ہیں، ملو، سب سے ملو،
آپ کے بزنس کے اندر کافر بھی آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں، سنی بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، وہابی بھی آتے ہیں، اور عوازی بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں، یو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، بدھ بھی آتے ہیں، سب طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کوئی چور بھی آپ کی دکان کے اوپر آ کے مال سودا لے جائے تو آپ کو کیا؟ پیسے دے کے مال لے جاتا ہے، آپ کا بزنس ہے۔ لیکن دل کے اندر جو محبت، دل کی دوستی جو ہوتی ہے وہ سلیکٹڈ آدمیوں کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ہم شریعتی نہیں ہیں۔ شریعت کی نظر سے اسماعیلی مذہب کی اگر اسٹڈی کرنے جاؤ گے تو خطا کھاؤ گے۔ پاکستان کے اندر بعض ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے اسماعیلی مذہب کو شریعت کی دوربین سے دیکھنے کی کوشش کی، اور ہوا یہ جماعت خانہ چھوٹ گیا اور مسجد بنا ڈالی۔ اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اسماعیلی مذہب کو سمجھ نہ سکے۔ اور اسماعیلی مذہب کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں۔ شریعت کے اندر ڈوبا ہوا آدمی اسماعیلی مذہب کو نہیں سمجھ سکتا۔ شریعت سے باہر نکلو، پھر پتہ لگے گا۔ شریعت سے اونچے آ جاؤ۔ اسماعیلی مذہب شریعت نہیں ہے اسلام کی۔ ہم شریعت کی عزت ضرور کرتے ہیں، لیکن اسماعیلی مذہب اسلام میں طریقت ہے، اور طریقت اور شریعت کو ملاؤ مت۔ شریعت کو شریعت رہنے دو، طریقت کو طریقت رہنے دو۔ ان دونوں میں غلط ملت مکسچر مت کرو۔ یہ دو چیزیں مکس نہیں ہو سکتی۔ تیل اور پانی مکس نہیں ہو سکتا۔ شریعت کو شریعت کے ساتھ رہنے دو، طریقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب کوشش کرو گے تو اس میں سے حقیقت ملے گی۔ طریقت کو جب سمجھنے کی کوشش کرو گے تو حقیقت پاؤ گے، اور جب حقیقت کی سمجھ آ جائے گی تو پاس ہو جاؤ گے۔ ایک سوال آیا ہے، حساب کا، ایک ارتھمیٹک کا ایک سوال ہے پیپر کے اندر۔ یہ سوال کا جو طریقہ ہے، کیونکہ ہر ارتھمیٹک کا یا میتھمیٹکس کا کوئی سوال آئے، اس کو حل کرنے کا، اس کا سولوشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو اسکول یا کالج میں ہمیں ماسٹر پروفیسر سکھاتے ہیں۔ اس طریقے سے، یعنی وہ طریقت کا طریقہ ہے، جب اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کا جو حل ہوگا، سولوشن ہوگا، وہ حقیقت ہے، اور حقیقت ملنے سے آپ پاس ہو جاؤ گے۔ یہ معرفت ہے۔ اسماعیلی مذہب شریعت نہیں ہے۔ اسماعیلی مذہب کو شریعت کی نظر سے مت دیکھو، دل ڈاواں ڈول ہو جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا۔ ہمارے ہزاروں اسماعیلی بھائیوں نے آج نہیں، علی کے زمانے سے لے کے بہت سے اسماعیلیوں نے اسماعیلی مذہب کو جب شریعت کی عینک لگا کے پڑھنا شروع کیا تو ایمان خراب ہو گیا۔ ایمان خراب ہو گیا، کیونکہ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ شریعت نہیں ہے، وہ طریقت ہے۔ اس کو طریقت ہی رہنے دو، اور پھر جب طریقت کو سمجھو گے تو اس میں سے حقیقت ملے گی، اور حقیقت ملنے سے معرفت ملے گی، خوشی ملے گی، پاس ہو جاؤ گے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، توسل عند المصائب۔ اپنی مصیبتوں کے اندر وسیلہ ڈھونڈو، بمولاکم الحاضر الموجود۔ تمہارے اندر تمہارا مولا جو بیٹھا ہوا ہے، اس کی مدد ڈھونڈو اپنی مصیبتوں میں، تو تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ جس طرح سے رسول اکرم کی خدمت کے اندر میاں بیوی لڑتے تھے تو رسول کے پاس چلے جاتے تھے۔ بی بی زینب کا نکاح کیا زید بن حارث کے ساتھ۔ زید اسامہ کا باپ تھا، زید ایک غلام تھا۔ رسول اللہ نے اس کو فری کر کے اپنا دتک بچہ بنا لیا۔ زینب خوبصورت تھی، شاہی خاندان میں سے تھی، یہ غلام کا بچہ تھا۔ زینب ہمیشہ دل میں کوڑتی رہتی تھی کہ میں شاہی خاندان کی یہ اس غلام بچے کے گھر میں اس کی بیوی بن کے آئی ہوں۔ میاں بیوی میں رنجش رہتی تھی۔ آخر رسول اللہ نے اس کو چھوڑا دیا اس سے،
لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ میاں بیوی لڑتے تھے تو نبی کے پاس جاتے تھے، بیمار ہوتے تھے نبی کے پاس جاتے تھے، تکلیف آ جاتی تھی نبی کے پاس جاتے تھے۔ یہی حال آج ہمارا ہے۔ ہم اپنی تمام دنیا اور دین کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر یا ہماری مشکلوں کے اندر کہاں بھاگتے ہیں؟ علی کے پاس، نبی کے اس نواسے حضرت امام کے پاس جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر 1 ارب مسلمان ہیں، 98 کروڑ مسلمانوں کو وہ چیز حاصل نہیں جو ہم کو ہے۔ 98 کروڑ مسلمانوں کو وہ چیز حاصل نہیں جو ہم اسماعیلیوں کو ہے۔ ہم کو بزنس میں تکلیف ہوتی ہے، مولا کے پاس جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، مولا کے پاس جاتے ہیں۔ ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، مولا کے پاس جاتے ہیں۔ بیماری بات ہوتی ہے، مولا کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ توسلوا عند المصائب، تم اپنی مصیبتوں کے اندر اس کا وسیلہ ڈھونڈو بمولاکم الحاضر الموجود، اپنے مولا کا جو تمہارے اندر حاضر ہے۔ کیسے اچھے الفاظ ہیں! اپنی مصیبتوں میں تمہارے اندر جو بیٹھا ہوا تمہارا مولا ہے اس کا وسیلہ ڈھونڈو۔ 1 ارب مسلمان دنیا میں، 100 کروڑ مسلمان ہیں، 2 کروڑ یا اس سے کم اسماعیلیوں کے سوا یہ مولا کسی اور کے پاس تو نہیں بیٹھا ہوا۔ کہاں جائیں؟ ہم ہیں یہ نصیب دار، خوش نصیب کہ ہر زمانے کے اندر ہمارے اندر ہمارا مولا بیٹھا ہوا ہے، جو ہمیں ہماری مشکل و مصیبتوں کے اندر ہمیں رہنمائی کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، رستہ بتاتا ہے اور ساتھ ساتھ دعا فرماتا ہے۔ یہ خوش نصیبی کس کی ہے دنیا کے اندر اسماعیلیوں کے سوا؟ دنیا میں 6 ارب لوگ ہیں، ان میں صرف 2 کروڑ سے بھی کم اسماعیلی ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا امام بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کے پاس لوگ بھاگ کے چلے جاتے تھے، کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو۔ آج وہ حال ہمارا ہے، ہم کو کوئی بھی دنیا اور دین کی تکلیف آتی ہے اس کے پاس بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کے یہ چیز ہے، کدھر جائیں گے؟ اسماعیلی مذہب کی اس خوبی کو کبھی ہم سمجھ لیں تو دینداروں ہمارے دلوں کے اندر ایک قسم کی تقویت اور راحت رہتی ہے۔ جس طرح اس بچے کو کہ جو ماں اور باپ کے ساتھ رہتا ہے، اسے کوئی بھی دکھ ملے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی ایسی بات آ جائے تو اس کو یہ خبر ہے میرا ماں باپ بیٹھا ہے، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا۔ آج ہمارا حال ایسا ہی ہے، ہمارے دل میں ایک قسم کی تقویت ہے کہ ہمارا مولا ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کی تکلیف ہو یا دین کی تکلیف ہو یا کوئی بھی مصیبت، ہم اس کے پاس بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ بھج پڑو ستگور جی دے چرن، بھج پڑو ستگور جی دے چرن، جو چھن میں پار اتارے وے، چھن میں، آنکھ کی پلک میں تم کو پار اتارے، تمہاری مصیبتوں کے اندر وہ تمہارا ہاتھ پکڑنے والا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اسماعیلی مذہب کی اگر خوبی کو جان جاؤ تو آپ دنیا دین کے بادشاہ بن جاؤ۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، ترقی دے، برکت دے، آپ کی جان مال آل اولاد میں، آبرو عزت میں، روزی روزگار میں، تندرستی میں، عبادت میں آپ کو مولا مدد کرے، برکت دے، کامیاب کرے، سکھی رہو، آباد رہو، مولا کی دامن میں ساری زندگی رہو۔ کھانا بدان، کھانا بدان۔